السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز کو دھمکی آمیز خط ملنے کے بعد مزید 5 ججز کو بھی دھمکی آمیز اور پاؤڈر ڈلا خط جو ہے موصول ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت پر الزام لگا رہی ہے، حکومت پی ٹی آئی پر الزام لگا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ حکومت کا کام ہے، حکومت ججز کو ہراساں کرنا چاہ رہی ہے، ڈرانا دھمکانا چاہ رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ان خطوط کی بینیفیشری کیونکہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے پی ٹی آئی کا کے زیر اثر کوئی گروپ جو ہے وہ ملوث ہے اس میں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی پراپرلی اعلامیہ جاری کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان خطوط کی دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرائی جائے اور عدالتی کمیشن اس پر قائم کیا جائے۔ اس حوالے سے 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان خطوط کے اندر کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، وہ بھی سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے شیئر کر دیتا ہوں۔ خطوط کا جو سمجھے متن کہ کیا لکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مزید 5 ججز کو جو ہے نامعلوم ایک مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ عملے نے مشکوک خطوط سی ٹی ڈی حکام کے حوالے کر دیے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جج جو ہیں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عرفان سعادت ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں اور جسٹس عائشہ ملک ہیں، ان کو دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس سمیت 5 اور ججز کو ہو چکا ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران یہ چیف جسٹس سمیت عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کے 10 ججز کو یہ مشکوک جو ہے پاؤڈر سے بھرا ہوا جو خط ہے، دھمکی آمیز خط جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی کو بھی آج ہی دھمکی آمیز خط ملا ہے۔ عدالت عالیہ میں خط پانے والے ججز کی تعداد لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ 6 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو ملا تھا، پھر مزید ادھر بھی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں پہلے جن ججز کو خط موصول ہوئے تھے ان میں موجود پاؤڈر میں آرسینک کی مقدار 10% پائی گئی ہے۔ آج ملنے والے خطوط بھی سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب تک سپریم کورٹ کے 10 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 میں سے 8 ہو گئے ہیں ججز۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 میں سے 6 ججز ہو گئے ہیں جن کو یہ دھمکی آمیز اور پاؤڈر بھرا خط جو ہے موصول ہوا ہے۔ ان خطوط سے متعلق محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی سی ٹی ڈی تحقیقات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کو مشکوک یہ خطوط ملے ہیں، موصول ہوئے ہیں، ان کا جو مقدمہ ہے، جو ایف آئی آر ہے، اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہے۔ ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی خطوط میں تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر عدالتی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ خطوط میں ویلکم ٹو بیس لیس اینتھریکس تحریر کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق یہ الفاظ جج صاحبان کو دھمکانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ خطوط سے جج صاحبان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی معاملے کی تحقیقات جاری ہے، اور بیسلس اینتھریکس یہ بیکٹیریا کی ایک قسم ہے جو عمومی طور پر جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ تفتیشی جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی فرانزک رپورٹ میں خطوط سے 70 ملی گرام آرسینک ملنے کے نشاندہی کی گئی ہے۔ واقعے کا مقدمہ سیکیورٹی انچارج ہائی کورٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد جانے والی تحقیقاتی ٹیم نے اہم شواہد حاصل کر لیے ہیں، کیونکہ یہ خطوط جو ہیں یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے
ایڈریس سے، یعنی ایڈریس تو پراپر نہیں لکھا ہوا، نامعلوم ہے، لیکن جو پوسٹ آفس ڈاک خانہ ظاہر ہے جو ترسیل کا سسٹم ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی اسلام آباد اور راول پنڈی سے کے مقامات سے یہ خطوط لکھے گئے ہیں۔ پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو خط تھا وہ ریشم نامی خاتون کا تھا، وقار ان کے ہسبینڈ ہیں، اور باقی ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ جو باقی خطوط ملے ہیں ان میں نام کوئی نہیں ابھی تک سامنے آیا۔ تو یہ خطوط اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے، چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ریاضت علی ساحر، ان کی صدارت میں پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اور جس میں مداخلت سے متعلق 6 ججز کے خط پر غور کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان بار کونسل نے 6 ججز کے خط سے متعلق متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے، یعنی یہ 6 ججز نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا کہ ایجنسیاں، خفیہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور ہمارے ججز پر، ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے فیصلوں کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی کو فیور نہ دیں، پی ٹی آئی کو ریلیف نہ دیں، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے نہ دیں، یہ اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس خط پر پاکستان بار کونسل نے یہ قرارداد منظور کی ہے، اور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جی 6 ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز پر مشتمل ہو۔ پاکستان بار کونسل کی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ سے درخواست کی جاتی ہے کہ جی از خود نوٹس کیس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل کی قرارداد کے مطابق سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے استعفوں کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ پاکستان بار کونسل کے مطابق چیف جسٹس صاحبان کے استعفوں کا مطالبہ عدلیہ کی تقسیم کے خواہاں افراد کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا۔ یقینی طور پر یہ خطوط جو ہیں، یہ خط جو تھا 6 ججز کا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے حکومت پر، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی دھمکیہ آمیز خطوط ججز کو ہراساں کرنے کی حکومتی سازش ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ججز کو زہریلے مواد پر مشتمل دھمکیہ آمیز خطوط کی ترسیل ججز کو ہراساں کرنے کی حکومتی سازش ہے، اور تحریک انصاف دھمکیہ آمیز خطوط کے سلسلے کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پی ٹی آئی کے مطابق کہ سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس کیس کی کارروائی کے آغاز کے بعد زہریلے مواد پر مشتمل خطوط کے سلسلے میں تیزی کا مقصد عدالتوں میں خوف اور بے یقینی کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت مشتبہ خطوط کی ترسیل کے ذریعے ججز کو خوف اور دباؤ کا شکار کرتے ہوئے قانون اور انصاف پر مبنی فیصلوں سے باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ کے اندر سے غیر آئینی دباؤ اور مداخلت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے بعد نظام عدل کو مزید دباؤ کا شکار کرنے والے عناصر کا تعین کرنا ناگزیر ہے۔ خاص طور پر تحریک انصاف سے متعلقہ مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز کو خطوط بھیجنے کا مقصد واضح طور پر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو یکے بعد دیگر مشکوک لفافوں کی ترسیل انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور عدلیہ پر براہ راست حملہ ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے الزام حکومت پر لگایا ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی چینل سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے زیر اثر یا ہمدرد ایسا کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھیجنے کے معاملے میں شامل ہو۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھنے کے معاملے کی بینیفیشری کیونکہ پی ٹی آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے زیر اثر یا ہمدرد گروپ ہو سکتا ہے جو ججز کو یہ خطوط لکھ رہا ہو۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھنے والے معاملے کی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی ہے، اور معاملات کو پی ٹی آئی ہی
بگاڑنا بھی پی ٹی آئی کے ہی حق میں ہوگا، معاملات کو بگاڑنا یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، اور بینیفیشری بھی پی ٹی آئی ہے۔ ہمارے خلاف تو کوئی کیس عدالتوں میں نہیں ہے، ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، ہم نے کیوں ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھیجنے ہیں؟ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جی ججز کے خطوط والا معاملہ بنیادی طور پر عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور عدلیہ کو بیٹھ کر اپنی خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ اگر عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلہ ہے تو ان کو بھی بلا شک ان کو بھی بلا لیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلا لیں۔ معزز ججز صاحبان کو چاہیے تھا کہ جب ایسا ہوا تھا تو اسی وقت ایگزیکٹو کو کہتے کہ جی مداخلت ہو رہی ہے، ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں کہا گیا، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ حکومت اور پی ٹی آئی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو تو لیا ہے، اب تاریخ ظاہر آگے کر دی گئی ہے، جب تک یہ تاریخ سماعت کی سو موٹو والی سماعت کی تاریخ آئے گی، سماعت ہوگی اگلی، فل کورٹ بینچ بھی بن سکتا ہے، لیکن تب تک پتہ نہیں کتنے ججز کو یہ خطوط جو ہیں، مشکوک خطوط جو ہیں وہ مل چکے ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔